یہ تو حالے 3 سال ہوئے آپ دنیا تو گئے، صدیاں بعد بھی بابا جی دے نعرے انج ہی لگنے کہ اج بھی میرے بابا جی دی۔ ایک کس واسطے، ایک کیوں نعرے لگ رہے ہیں بابا جی دے؟ اس واسطے لگ رہے ہیں، اقبال کہنا عشق سلطان است و برہان مبی، اور عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال کہنا کہ عشق دا زمانہ بھی کوئی نہیں تے عشق دا مکان بھی کوئی نہیں، کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جن دا نہ رہنا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا، اور جن دی قبر دا نشان رہنا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا، قیامت تک نہ آندا ہی رہنا جن نے حضور نال وفا کی تھی۔ اقبال دی زبانی کیونکہ ایسی گل کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے عہدیاں تے بیٹھے نے بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ حافظ خادم حسین کیوں کہا؟ میں کہا او حافظ بھی سن، او عالم بھی سن، او شیخ الحدیث بھی سن، تسی علامہ خادم حسین رضوی دا ایک رخ ویکھیا کہ انہوں نے جناب دھرنا دیتا تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، انہوں نے 40 سال حضور کی حدیث پڑھائی ہے بیٹھ کر، 40 سال ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں۔ یہی تو ہماری قوم کا جناب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جناب نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، جن نے لایا گلی اندر نال ٹور چلی۔ عالم جڑا بندن عالم ادو بندن جدو خادم حسین رضوی دی پہلی تعلیلات خادمیہ ہیں جی، تحسیر ابواب الصرف پڑھ کے لوگ عالم بننا شروع ہوندے ہیں، او خادم حسین رضوی ہے۔ اقبال دی زبانی اقبال کہندا یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، جو اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز، گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، نہ پختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز، اب حجرہ صوفی میں وہ فکر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فکر کی دستاویز۔ اقبال کہنا کہ ہن حجرے او صوفی او غیرت مند فقیر نہیں رہے جڑے خادم حسین رضوی جڑے جناب ختم نبوت حملہ ہوئے تے اپنا لشکر لے کے فیض آباد پہنچ جان، جڑے ناموس رسالہ دی گل ہوئے دین تے کوئی حملہ ہوئے تے اپنا لشکر لے کے پہنچ جان۔ اقبال کہنا یہ جو صوفی ہوں چلے گئے، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ اگر اقبال کہنا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، ہو جس کے گرے باں میں ہنگامہ رستاخیز۔ اقبال کہ انہاں صوفیوں اور پیران مخاطب ہے جڑے دین دے اتے اوکھے وقت آن، ناموس رسالت دے اتے اوکھا وقت آوے، ختم نبوت دے اتے حملے ہون تے اپنے حجرے تو نہ نکلن، کہن جے پیر صاحبان اے صوفی صاحبان اے کسے نو کچھ نہیں کہندے۔ اقبال کہندا وہ صوفی نہیں ہے گا، اقبال انہاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہا کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہندا کہ وہ صوفیو دسو تے صحیح وہ مرد خدا کیوں جے ہے جڑا جناب یخ بستہ ہواواں وچ بھی 104 بخار دے وچ بھی پہنچ جائے پورا لشکر لے کے حضور دی عزت واسطے۔ ان دی طرف اقبال کہندا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز، تو ذکر کی گرمی میں شمع کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز، یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خوریز۔ اقبال کہنا پریشان نہیں ہونا کہ اج لوگ خادم حسین رضوی دے بک بک کر رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اقبال کہنا کہ مینو ہی لوگ کافر کہندے ہیں، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خوریز۔ اقبال کہندا کہ اج جڑے دین دے اتے کھڑے ہیں، دین دا پیرا دین دین، دین دا کم کر دین، انہاں نو لوگ برا بھلا کہندے ہیں، بڑی بڑی سیڑھاں تے اتے بیٹھ کے انہاں نو تکلیف ہوندی کہ حافظ کیوں لکھا؟ انہاں نو اقبال جواب دے رہا، اسی نہیں جواب دے رہے، مصور پاکستان شاعر مشرق جواب دے رہا۔ اقبال کہندا کہ یہ کافر ہندی یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق پر۔ اقبال کہندا کہ جڑے عراقیان پارسیان ایک کہندن کہ اے اقبال کیوں جی شے ہے، نہ دے ہاتھ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ پسٹل ہے، نہ بم ہے، لیکن یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خوریز۔ اقبال کہندا اندے کول ہے تے کچھ نہیں، لیکن حضور دے عشق دے ہو جے جان پلائی جا رہا ہے حضور دے غلاماں نو کہ ہر شے تہ و بالا کر کے جا رہا، ہر شے الٹ پلٹ کر جا رہا۔